گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی ایک ہفتہ ہوگا جب میں امی چند کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کے گھر گیا۔ وہ گرمیوں کی ایک جھلسا دینے والی دوپہر تھی، لیکن شیخ چلی کی کہانیاں حاصل کرنے کا شوق مجھ پر بھوت بن کر سوار تھا، اور میں بھوک اور دھوپ دونوں سے بے پرواہ ہو کر اسکول سے سیدھا اس کے ساتھ چل دیا۔ امی چند کا گھر چھوٹا سا تھا، لیکن بہت ہی صاف ستھرا، اور روشن پیتل کی کیلوں والے دروازے کے بعد ذرا سی ڈیوڑی تھی۔ آگے مستطیل صحن، سامنے سرخ رنگ کا برآمدہ، اور اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک کمرہ۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ، عقیق کے چند پودے اور دھنیا کی ایک چھوٹی سی کیاری تھی۔ دوسری طرف چوڑی سیڑھیوں کا ایک زینہ، جس کی محراب تلے مختصر سی رسوئی تھی۔ گیرو رنگی کھڑکیاں ڈیوڑی سے ملحقہ بیٹھک میں کھلتی تھیں، اور بیٹھک کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ جب ہم ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو امی چند نے چلا کر بیبے نمستے کہا، اور مجھے صحن کے بیچوں بیچ چھوڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ برآمدے میں بوریا بچھائے بیبے مشین چلا رہی تھی، اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بڑی سی کینچی سے کپڑے قطع کر رہی تھی۔ بیبے نے منہ ہی منہ میں کچھ جواب دیا اور ویسے ہی مشین چلاتی رہی۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کہا، بیبے شاید ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے۔ مشین رک گئی۔ ہاں ہاں، بیبے نے مسکرا کر کہا، اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں اپنے جزدان کی رسی مروڑتا اور ٹیڑے ٹیڑے پاؤں دھرتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیبے نے چمکار کر پوچھا، اور میں نے نگاہیں جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتایا۔ آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے، اس لڑکی نے کینچی زمین پر رکھ کر کہا۔ ہے نا بیبے؟ کیوں نہیں، بھائی جو ہے۔ آفتاب کیا؟ اندر سے آواز آئی۔ آفتاب کیا بیٹا؟ آفتاب کا بھائی ہے داؤ جی، لڑکی نے رکتے ہوئے کہا۔ امی چند کے ساتھ آیا ہے۔ اندر سے داؤ جی برآمد ہوئے۔ انہوں نے گھٹنوں تک اپنا پاجامہ چڑھا رکھا اور کرتا اتارا ہوا تھا، مگر سر پر پگڑی بدستور تھی۔ پانی کی ایک ہلکی سی بالٹی اٹھائے وہ برآمدے میں آ گئے، اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بہت شکل ملتی ہے، اور یہ گولو مولو سا ہے۔ پھر بالٹی فرش پر رکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور پاس ہی کاٹھ کا ایک اسٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے۔ زمین سے پاؤں اٹھا کر انہوں نے آہستہ سے انہیں جھاڑا اور پھر بالٹی میں ڈال دیے۔ آفتاب کا خط آتا ہے؟ انہوں نے بالٹی سے پانی کے چلو بھر بھر کر ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے جی، میں نے ہولے سے کہا۔ پرسوں آیا تھا۔ کیا لکھتا ہے؟ پتہ نہیں جی، ابا جی کو پتہ ہے۔ اچھا، انہوں نے سر ہلا کر کہا۔ تو ابا جی سے
پوچھا کرنا. جو پوچھتا نہیں اسے کسی بھی بات کا علم نہیں ہوتا. میں چپ رہا. تھوڑی دیر انہوں نے ویسے ہی چلو ڈالتے ہوئے پوچھا، کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو؟ چوتھا. میں نے وثوق سے جواب دیا. کیا نام ہے تیسرے سپارے کا؟ انہوں نے پوچھا. جی پتہ نہیں. میری آواز پھر ڈوب گئی. دل کا رسول ہوں. انہوں نے پانی سے ہاتھ باہر نکال کر کہا. پھر تھوڑی دیر وہ ہاتھ جھٹکتے اور ہوا میں لہراتے رہے. بے مشین چلاتی رہی. وہ لڑکی نعمت خانے سے روٹی نکال کر برآمدے کی چوکی پر لگانے لگی اور میں جزدان کی ڈوری کو کھولتا لپیٹتا رہا. امی چند ابھی تک بیٹھک کے اندر ہی تھا اور میں ستون کے ساتھ ساتھ جھیپ کی عمیق گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا. مان داؤ جی نے نگاہیں میری طرف پھیر کر کہا، سورہ فاتحہ سناؤ.